ایک منٹ میرے غریبوں، اگر آج ابھی اسی وقت صرف 11 بار پڑھتے ہی دروازے کے اوپر اللہ کا کوئی ولی تمہاری مدد کرنے آئے تو کیا تم آج اس عمل کو نہیں پڑھو گے؟ کیونکہ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر یا باسطو اور پہلے کلمے کا وہ عمل بتاؤں گا جو آج سے پہلے نہ تم نے پڑھا ہوگا نہ تم نے سنا ہوگا۔ یہ وہ خفیہ عمل ہے جو 11 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے کیا یہ عمل پڑھا ہے؟ پہلے آپ تو پڑھیں۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میں روز یہ عمل پڑھتا ہوں۔ میں نے اس جیسا طاقتور عمل اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میں نے اس جیسا عمل اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر کوئی دکھیاری، کوئی غریب، کوئی بیمار، لاچار میری بہن کہتی ہے نا کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئی ہوں، میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، ہر وظیفہ پڑھ لیا ہے لیکن مجھے کامیابی نہ ملی، تو آج میرے بتائے ہوئے خفیہ ترتیب سے یہ چھوٹا سا بچوں والا آسان سا عمل ہے۔ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، صرف 20 سے 30 سیکنڈ میں یا 1 منٹ کے اندر پورا عمل پڑھ لو گے اور ساری زندگی انشاءاللہ دولت میں کھیلو گے۔ ایک دن ایک بار پڑھو گے تو پوری زندگی غیبی دولت کی بارش برستی رہے گی۔ میں روز پڑھتا ہوں، مجھے روز ملتا ہے۔ میں نے یہ عمل تقریباً میرے خیال سے 4 مہینے پہلے حاصل کیا۔ میں نے مشکلوں پریشانیوں میں اپنے بڑے دن کاٹے میرے دوستوں۔ میں نے جو اپنا وقت ضائع کیا ہے نا وہ تم نہ کرنا۔ میں نے اس عمل کو جس دن پہلی بار پڑھا، آپ یقین کریں پہلے دن 80,000 روپیہ مجھے میرا اپنا رشتہ دار بند مٹھی دے کر گیا، اور پھر میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ میں نے روزانہ کی بنیاد پہ یہ عمل کو پڑھنا شروع کیا۔ میں روز یہ عمل پڑھتا ہوں، مجھ پر روز اللہ کی مدد میرے دروازے پر پہنچتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ خفیہ عمل آپ کے حوالے کروں گا جسے سننے پڑھنے کے بعد آپ ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دیں گے۔ اب پہلا، دوسرا، تیسرا تمام چیزیں، تمام وظیفے آپ نے سمجھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر میرے غریبوں یا باسطوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پھر پہلے کلمے کو پڑھنا ہے، پھر جو کچھ بتاؤں گا آپ نے پڑھنا ہے۔ صرف 1 منٹ دینی ہے، 2 منٹ نہیں دینی۔ 1 منٹ میں عمل پڑھتے ہی اگلے 11 منٹ میں رب کعبہ کی قسم پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا، یہ بے اولادی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ دیکھو، میں نے روزانہ کی بنیاد پر غریب بہنوں بھائیوں پر یہ عمل آزمایا ہے۔ کل ایک بھائی میرے پاس تقریباً دن میں 3:30 بجے آیا اور 4:30 بجے وہ شخص 35 لاکھ کا مالک بن چکا تھا۔ یہ اس عمل کی طاقت ہے۔ وہ کہہ رہا تھا مجھے فون کر کے عمل کے پڑھنے کے بعد، مولوی صاحب تم نے مجھے یہ عمل نہیں دیا، تم نے مجھے خزانے کی چابی دی ہے۔ میں جیسے ہی یہ چھوٹا سا عمل پڑھتا ہوں آپ کا بتایا ہوا، میرے دروازے پر اللہ کی مدد پہنچ جاتی ہے۔ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میرا قرضہ معاف ہو گیا، عمل کے پڑھتے ہی میری بیماری، پریشانی، غریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس عمل جیسا میرے دوستوں آپ نے عمل اپنی زندگی میں نہ سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ اب میں آپ کے حوالے پہلا وظیفہ کروں گا۔ خدا را پہلے وظیفے کو مس کر کے آگے نہ بڑھنا، نہیں تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے۔ دیکھو، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج میرے بتائے ہوئے طریقے پر یہ چھوٹا سا بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا باسطوں کو ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے، ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے جو
آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھی ہوگی نہ آپ نے سنی ہوگی. پھر آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے. پھر تیسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسا جملہ پڑھنا ہے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. اسی لیے یہ میں کہتا ہوں یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے, یہ دنیا کا سب سے طاقتور عمل ہے. میرے پاس کل ایک بہن آئی, کرائے کے مکان میں تھی. یقین کریں اس عمل نے صرف 1.5 گھنٹے میں اسے اپنے ذاتی مکان میں 1.5 کروڑ کے بنگلے میں اسے شفٹ کروایا ہے. یہ اس عمل کی طاقت ہے, یہ وہ جلالی عمل ہے. اگر تم بیمار ہو تو تم آج صرف 11 بار یہ چھوٹا سا وظیفہ, صرف ایک بار یہ تینوں چیزیں 11 بار پڑھ لو, ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لو, تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی. تم بے اولاد ہو, یہ تینوں چیزیں 11 بار آج پڑھ لو, اولاد کو اولاد صرف 1 گھنٹے میں خوشخبری مل جائے گی. اگر قرضہ ہے تو 1 گھنٹے میں قرضہ معاف. اگر جادو ہے جادو ختم, بندشیں ختم, گندی سے گندی بد نظر جو تیری زندگی کو کھا گئی ہے وہ بھی ختم, غریبی ختم, ظالم شوہر قدموں میں, روٹھا محبوب قدموں میں. اے میرے غریب, دولت 3 چیزیں اکٹھی پڑھنے کے بعد اگلے 1 گھنٹے کے اندر تجھے ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے. اب آپ کے حوالے پہلا وظیفہ کروں گا تو خدا را پہلے وظیفے کو چھوڑ کر آگے نہ بڑھ جانا. پھر مجھے کہو گے کہ مولوی صاحب وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا, میں ہر چیز اپنے بچوں کی طرح سمجھاؤں گا. تو خدا را 1 ذرہ برابر کی ویڈیو بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا, نہیں تو بہت بڑی دولت سے محروم ہو جاؤ گے. یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, یا آج میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا. اب آپ نے پہلے نمبر پر یا باسطو کو 11 بار کیسے پڑھنا ہے, پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل ترتیب تعداد سمجھیے گا, اور خدا کا واسطہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں. جو بھی غریب بیمار لاچار زندگی میں ایک بار یہ دکھوں کی دوا, یہ دکھوں تکلیفوں کو دور کرنے والا عمل پڑھ لے گا, وہ آپ کو مجھے ساری زندگی دعائیں دے گا. خدا را اس ویڈیو کو اپنے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں, کومنٹس میں یا اللہ مدد ضرور لکھیں, اور اگر پہلے کلمے سے سچی محبت ہے تو پہلے کلمے کا واسطہ اس ویڈیو کو لائک کریں, تاکہ آپ کو میرے دوستوں روزانہ میری نئی ویڈیوز ملتی رہیں. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا باسطو کو 11 بار کیسے پڑھنا ہے دیکھیں, پہلے وظیفے کی ڈیٹیل سمجھیے گا. دیکھیں یا باسطو کا مطلب کیا ہے میرے دوستوں, دلوں کو وسعت دینے والا, رزق کو پھیلانے والا. جب بندہ محبت سے کہتا ہے یا باسطو, وہ تو اپنے اس رب کو پکار رہا ہوتا ہے جو کشادگی عطا کرنے والا, وسعت دینے والا, رزق پھیلانے والا اور نعمتوں کو بڑھانے والا ہے. یا باسطو کا مطلب کیا ہے, یا باسطو عربی لفظ بسط سے نکلا ہے جس کے معنی ہے وسعت دینے والا, کھولنے والا, پھیلانے والا, کشادگی عطا کرنے والا, رزق میں اضافہ کرنے والا, رحمت کو عام کرنے والا. جب آپ کہتے ہیں یا باسطو تو گویا آپ عرض کرتے ہیں اے میرے رب تو ہی ہے جو تنگی کو کشادگی میں بدل دیتا ہے, اے میرے اللہ تو ہی ہے جو بند دروازے کھول دیتا ہے, اے میرے مالک تو ہی رزق کو پھیلاتا ہے, دلوں کو سکون دیتا ہے اور اپنی رحمت سے زندگی کو آسان بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے محدود کر دیتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اسی لیے جب مومن یا باسطو کہتا ہے تو اس کے دل میں امید جاگتی ہے کہ میرا رب میری مشکلات کو آسان کرے گا, میرے رزق میں برکت دے گا, میرے دل کی تنگی کو ختم کر دے گا اور اپنی رحمت سے میرے لیے خیر کے دروازے کھول دے گا. یا باسطو صرف مال میں وسعت دینے والا نہیں بلکہ دل میں وسعت دیتا ہے, علم میں بھی وسعت دیتا ہے, اخلاق میں بھی وسعت دیتا ہے, رحمت میں بھی وسعت دیتا ہے, رزق میں برکت دیتا ہے, زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. جب زندگی تنگ محسوس ہو, جب ہر راستہ بند نظر آئے, جب دل پریشان ہو, تب محبت سے پکارے یا باسطو,
اور دعا کریں اے یا باسی تو میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے دل کو سکون دے، میری زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، میری مشکلات دور فرما اور اپنی رحمت اور فضل سے میرے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے تو میں نے جو آپ کو کہا تھا درود شریف، درود ابراہیمی عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار لازمی پڑھ لینا، کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اور اگر کوئی دکھیاری، کوئی میری غم کی ماری بہن بھائی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمیں درود شریف نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ میری غریب بہنوں آپ نے فکر نہیں کرنی۔ اگر آپ کو درود شریف نہ بھی آئے تو آپ نے دیکھیں یہ عمل کسی بھی دن آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ پیر کو پڑھیں، منگل کو پڑھیں، بدھ کو پڑھیں، جمعرات کو پڑھیں، جمعے کو پڑھیں، ہفتے کو پڑھیں، اتوار کو پڑھیں، جس دن پڑھیں گے میں اللہ پاک کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اسی دن غیبی دولت کی بارش کو 1 گھنٹے کے اندر اپنے دروازے پر، اپنی زندگی میں، اپنی دکان میں، اپنی بینک میں، اپنے گھر میں غیبی دولت کی بارش برستے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ اللہ کے ولی کا وعدہ ہے کہ غوث پاک کا سچا عمل ہے، جس کے بارے میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی یہ 3 چیزیں اکٹھی پڑی جائیں گی اس گھر کا بچہ 11 منٹ میں اللہ کی مدد کو دیکھے گا۔ اور میں نے یہ عمل آزمایا ہے، میں نے تقریباً 4 سے 4.5 ہزار بہنوں اور بھائیوں کو یہ عمل دیا ہے۔ جس نے بھی یہ عمل پڑھا اس بندے یا بندی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا، اس بندے یا بندی نے اسے یعنی کہ کبھی زندگی میں غربت اور غریبی کا سامنا نہ ہوا۔ ظالم اگر ضدی شوہر آپ کو مارتا ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے میری بہنوں جو تم پر ظلم کرتا ہے، اگلے 1 گھنٹے کے اندر وہ شخص یہ 3 چیزیں پڑھنے کے بعد معافیا مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ کی بیٹی سسرال میں دکھی ہے، ساس ظلم کرتی ہے، شوہر ظلم کرتا ہے، اس کو یہ عمل دیں، کہے بیٹی یہ 3 چیزیں پڑھ لے، پہلے یا باسیتو کو جو خفیہ ترتیب بتائی اسے پڑھیں، پھر پہلے کلمے کو پڑھیں، پھر تیسرا وظیفہ پڑھیں، آخر میں تینوں چیزیں میں دوبارہ سمجھا دوں گا، لیکن پہلے کلمے کو آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں پہلا کلمہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں پہلا کلمہ تو آپ نے، میں نے، ہم نے زندگی میں بہت بار پڑھا۔ کوئی کہتا ہے بیٹا ایسے پڑھ، کوئی کہتا ہے ویسے پڑھ، تیرے کام بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن آج پہلے کلمے کو آپ نے غوث پاک کی بتائی بھی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں ویڈیو چھوڑ کر آگے نہ بڑھیں، میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کاٹ کر آگے بڑھ رہے ہیں، بہت سی چیزوں کو مس کر کے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اب پہلے وظیفے کو آپ نے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر پہلے کلمے کو صرف اور صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ کیا جیسے پڑھتے آئے ہو ویسے ہی پڑھنا ہے؟ ویسے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ آج آپ نے عمل کرنا ہے غوث پاک کی بتائی ہوئی سچی ترتیب سے جو 100% ورکنگ کرتی ہے۔ اگر آپ یہ 3 چیزیں اپنی اس دکان پر پڑھ لیں جہاں پر سناٹے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں اگلے 1 گھنٹے میں لائنیں لگ جائیں گی، لائنیں۔ اب پہلے کلمے کو فل ڈیٹیل ترتیب تعداد سے سمجھیے گا۔ دیکھیں میرے دوستو دنیا میں اگر کوئی جملہ سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ قیمتی ہے تو وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک مکمل عقیدہ، ایک مکمل زندگی، ایک مکمل انقلاب اور ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ جب کوئی شخص دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے، صرف تو ہی میرا رب ہے، صرف تو ہی میرا رازق ہے، صرف تو ہی میری امید ہے، صرف تو ہی میرا سہارا ہے، صرف تو ہی میری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ تو وہ اقرار کرتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلوں گا، آپ کی سنت کو اپنی زندگی بناؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی تلاش کروں گا۔
پہلا کلمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دل اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کے لیے ہو، دعا اللہ سے ہو اور امید اللہ سے ہو، خوف اللہ سے ہو، محبت سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی ہو۔ یہی کلمہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ تھا۔ سب نے اپنی قوموں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور شرک سے بچنے کی تلقین کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ کلمہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، گناہوں پر ندامت پیدا کرتا ہے، انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، امید جگاتا ہے، بندے کو یاد دلاتا ہے کہ ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے۔ جب پریشانی آئے تو دل سے کہیں لا الہ الا اللہ، جب خوف آئے تو کہیں لا الہ الا اللہ، جب خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور کہیں لا الہ الا اللہ۔ جب زندگی آزمائشوں سے بھر جائے تو یقین رکھیں کہ جس رب نے یہ کلمہ عطا کیا ہے وہی ہر مشکل کو آسان کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں، بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز قائم کرنا، سچ بولنا، امانت داری اختیار کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حلال روزی کمانا اور رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرنا اسی ایمان کا حصہ ہے۔ آئیں آج دل کی گہرائی سے اس عظیم کلمے کو پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دعا کریں اے اللہ ہمارے دلوں کو اس کلمے پر زندہ رکھ دے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر ہمارا خاتمہ فرما۔ دیکھو آپ نے، میں نے، ہم نے زندگی میں پہلا کلمہ بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جیسے ہی آپ تنہائی میں اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں کہیں بھی بیٹھ گئے، میری ویڈیو آپ کے سامنے آئی، آپ قرضوں میں ہیں، آپ غریبی میں ہیں، آپ ظلم کا شکار ہیں، آپ دشمنی میں ہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں 1 گھنٹے میں عمل کے پڑھتے ہی دشمن دوست بن جائیں گے، دشمن دوست بن جائیں گے، ظالم تیر کی طرح سدھر جائیں گے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ شخص آپ کو اگنور کرتا ہے، بلوک مارتا ہے، وہ شخص آپ کے قدموں میں گر جائے گا، روٹھا محبوب قدموں میں، ظالم شوہر قدموں میں۔ اب آپ نے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر، اس عمل کی پہلی شرط ہے تنہائی، اگر تنہائی میں بیٹھ کر نہ پڑھو گے، دنیا داری میں، دوستی یاری میں لگے رہے تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ہاتھ میں موبائل ہے، دوسرے ہاتھ میں آپ بیٹھے ہیں میرے دوستوں تسبیح پکڑ کے۔ اس طرح وظیفے نہیں ہوتے۔ آپ نے پڑھنا ہے تو تینوں چیزیں تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنی ہے، فارغ وقت میں پڑھنی ہے، پوری توجہ سے پڑھنا ہے، پورے دل سے پڑھنا ہے۔ اگر ایک بار یہ 3 چیزیں سچے دل سے پڑھ لی، یہ وہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے جس نے آج تک کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ لیکن کوشش کرنا کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اگر درود شریف نہ بھی آئے تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور جو پہلے نمبر پر میں نے یا باسطو کا آپ کو عمل سمجھایا اور جو جملہ بتایا یا باسطو کے ساتھ ملا کر 11 بار پڑھ لیا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورے 11 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اور جب 11 بار پہلا کلمہ پڑھ لیں تو صرف 11 بار اللہ پاک کا ایک نام یا مغنی، یا مغنی، یا مغنی پڑھنا ہے، تو دوسرے نمبر والا وظیفہ بھی پورا ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر 11 بار پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد 11 بار ہی یا مغنی، یا مغنی، یا مغنی کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا مغنی سے بہتر وظیفہ دولت کے لیے، پیسوں کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک تو پہلے کلمے کا اثر، پھر یا مغنی۔ دیکھیں یا باسطو کا آپ نے وظیفہ پڑھ لیا 11 بار، جس خاص جملے ترتیب تعداد سے بتایا، پھر آپ نے پہلا کلمہ اور یا مغنی کو پڑھ لیا، آپ دنیا کے ارب پتی انسانوں میں شمار ہو چکے ہیں۔ اب یہ آخری وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، نہیں تو بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے، آتی ہوئی دولت واپس چلی جائے گی۔ آخری وظیفہ میرے دوست، تیرے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، تسبیح کا آخری دانہ گرنے سے پہلے اگر قسمت نہ چمکی تو میرا گریبان پکڑ لینا۔
اب آپ نے آخری وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ آخر میں آپ نے استغفر اللہ کا وہ جادوئی عمل کرنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہی یہ خفیہ ترتیب جو میں بتاؤں گا اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ 11 بار پڑھتے ہی پورے محلے میں شور مچ جائے گا، لوگ پوچھیں گے اے عبد الرحمان تیرے پاس یہ نوٹوں کے بنڈل کیسے آئے؟ بیٹا تو کل تک دھر دھر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اپنے باپ سے 100 200 روپے مانگ رہا تھا، اچانک تیری زندگی میں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ اے عبد الرحمان خدا را ہمیں بتا دے، تو نے ایسا کیا پڑھ لیا ہے کہ تیری زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ گئے؟ اب آپ نے اپنی زندگی میں استغفر اللہ کا وظیفہ بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جو استغفر اللہ کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ آج استغفر اللہ کے ساتھ آپ نے میرے دوستو اللہ پاک کا وہ نام شامل کرنا ہے، اور یقین کریں یہ نام استغفر اللہ کے ساتھ جیسے ہی 11 بار پڑھیں گے آپ کا عمل بھی ختم۔ دیکھیں اس عمل میں ہر چیز کے ساتھ ایک جملہ شامل ہے۔ یا باسطو کے ساتھ ایک جملہ پڑھا، پہلے کلمے کے ساتھ آپ نے یا مغنی کو پڑھا، اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا نام یا غنیو شامل کرنا ہے۔ آخری سیکنڈ تک پوری ویڈیو دیکھیے گا، نہیں تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، یہ وظیفہ ملا کر آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اور پہلے تو درود شریف پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا، اور نہ بھی پڑھا ہو تو بس پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کریں، اپنی حاجتوں کے لیے مرادوں کے لیے دعا مانگیں، جتنا پیسہ چاہیے اس رقم کے لیے دعا مانگیں، قرض سے چھٹکارے کے لیے، بیماری سے چھٹکارے کے لیے، ظالم شوہر سے چھٹکارے کے لیے، محبت میں ناکامی ہے تو اپنے محبوب کے لیے دعا کریں کہ میرا محبوب مجھے مل جائے۔ تمام دعائیں کرنے کے بعد میرے دوستو آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا، جو مانگو گے ملے گا، بن مانگے ملے گا۔ لیکن تینوں چیزیں اچھی طرح سمجھنے کے بعد، ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد ایک ساتھ ہی پڑھنی ہے۔ اگر کوئی چیز کاٹ پیٹ کے بھول آئے ہو تو دوبارہ دیکھ لو، بس ویڈیو کو شیئر کرو، کامنٹس میں یا اللہ مدد لکھو، اور پہلے کلمے سے محبت لائک کرو۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔